لو جی، ہم جا رہے ہیں کینبرا سے پتھ، اور اس وقت بجا ہے صبح کے 6:15۔ میں تو رات کو سوئی ہی نہیں، مطلب ارمان تو تھا کہ کم از کم میں 1:30 بجے لیٹی ہوں تو 6 بجے تک سو جاؤں گی، جو کہ انسان کا بچہ ہوتا ہے تو سو ہی جاتا ہے بندے کا پتر ہوتا ہے تو سو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس اوور الرٹ مائنڈ کا کیا کروں؟ جب بج گئے 2:30، دوسری بات جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیر میں کھایا برگر۔ ایونٹ ختم ہوا، تصویریں کھینچیں، کہیں پہنچے، وہاں پہ برگر کا آرڈر دیا تو کھاتے کھاتے بج گیا 1۔ اب جو سینے کے پر برگر بیٹھا ہوا تھا نا، وہ بیٹھ گیا ناگ بن کے، اور میں جو 7:30 کھانا کھاتی ہوں، میری ایسی تیسی ہو چکی ہے، میرا سارا اسکیجول تباہ ہے۔ پھر وہ کھایا تو جناب وہ پھر آ کے پیکنگ کر کے سامان سمیٹ کے، اور اس کے بعد لیٹتے لیٹتے بج گئے 2:30۔ جب 2:30 بج گئے تو پھر آئی نیند، نہیں آئی، بڑا دماغ کھپایا، نہیں آئی، کبھی اٹھوں، کبھی پتہ نہیں، کبھی سب گول پیوں کہ یہاں سے ہیوی ہو رہا ہے تو کبھی کچھ کروں، بے چینی۔ پھر بار بار گھڑی دیکھتی ہوں، میری بڑی بری عادت ہے، میرے سائڈ ٹیبل پہ ایک ڈیجیٹل کلاک ہوتی ہے، میں اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتی ہوں، دماغ میں نہیں، پیٹ میں بھی تو گھڑی لگی ہوئی ہے۔ اور میرے گھر میں، میرے کمرے کے اندر ایسی ہے جو اس کا اوپر بنتا ہے ریفلیکشن، تو ایسے کر کے میں وہ بھی دیکھتی ہوں، سائڈ پہ یہ بھی دیکھتی ہوں۔ مجھے گھڑیوں کی بڑی پرابلم ہے، ہاتھ میں بھی پہنی ہوئی ہے، بچپن سے گھڑی کا شوق نہیں، عادت ہے، ابھی بھی پہنی ہوئی۔ اب تو لوگ گھڑی پہنتے ہی نہیں، اب تو لوگ اس پہ دیکھتے ہیں فون پہ، وہ نہیں مجھ سے ہوتا، میں فون بند کر دیتی ہوں۔ تو بہرحال ابھی ساتھی میرے تیار ہو رہے ہیں، تو میں تو پتہ نہیں، نعمان بھی ویسے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور باقی جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی اٹھ ہی جاتے ہیں۔ پھر اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنا تیار ہو کے تو بیٹھ گئی، بس پھر جب سونا ہی نہیں ہے تو پھر میں نے یہ دل سے اپنے ارمان ہی نکال دیا سونے کا زور کی لپسٹک لگا لی تاکہ پتہ نہ چلے کہ سوئی بھی نہیں ہوں، اور پھر بس۔ تو ابھی بھی جناب 2 جہاز بدل کے جانے ہیں، اور اتر کے ساتھ ہی میرا خیال شام ہو جائے گی، وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی 4 تو بجیں گے جہاں تک میرا خیال ہے۔ اس کے بعد بس سامان استری کر کے، کپڑے استری کر کے، اور سامان نہیں کپڑے استری کر کے، اور پھر اسٹیج پر، اور پھر وہاں ماشاءاللہ جو لوگ آئے ہوں گے، اگر وہ 200 ہیں تو 800 تصویریں ہیں کیونکہ ہر کسی کو تصویریں کھنچانی ہوتی ہے نا، محبت سے یادگار ہے۔ پھر ہم نے مسکرانا ہے کتنی دفعہ، 800 دفعہ۔ تو مجھے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے توبہ ہے، تمہاری ہمت ہے، میں نے کہا میرا منہ چوڑا ہو جاتا ہے ہنستے ہنستے، تھینک یو کرتے، لیکن اتنا اچھا لگتا ہے لوگوں کا پیار، کیونکہ وہ دور بیٹھ کے ہمارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ نعمان کو دیکھتے، شرپسند کی وہ جو ایکٹنگ ہے نا، اس پہ لوگ بہت بہت ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اور میرا بھی ڈرامہ بھی شروع ہوا ہے، لیکن خیر وہ ابھی شرپسند کا مزہ لے رہے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ تو جب ان کو یہ بالکل زندہ حالت میں ہم نظر آتے ہیں تو ان کو پیار آتا ہے۔ اور پھر اچھی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے انڈینز بھی ہمارے شو میں آتے ہیں، اور ایونٹ میں آتے ہیں، اور ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے سکھ بہن بھائیوں میں سے بھی کل آئی ہوئی تھی ایک سکھ فیملی، سردار فیملی، اور انہوں نے مجھے گنتی سے بتایا کہ اسی تہاڈا وہ بلکیس کور دیکھا، پھر اسی اڈاری بھی دیکھا تھے، اسی فلانا۔ میں نے کہا اچھا، وہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں نا، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ جنگیں شنگیں، دشمنیاں، یہ سب تو پالیسیز ہیں، ہم سب تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ جہاں ملتے ہیں وہاں ہمیں کھچ پڑتی ہے، کھچ، ایسا ہی ہے نا۔ تبھی تو مجھے غصہ آیا تھا کہ بھئی کیوں پاکستان آ کے، تو جاوید صاحب نے جو باتیں کی تھی اس وقت میں نے بھی کچھ تھوڑی سخت بات کر دی تھی، میرے ان سے بڑے اچھا تعلق رہا ہے، بہت اچھا تعلق تھا، لیکن آپ آ کے جلی کٹی باتیں، جس گھر میں آپ کو عزت سے بلایا جائے ان کو آ کے ایسے کہیں، میں وہاں جا کے بولوں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، آپ لوگ وہ کرتے ہیں، تو برا تو لگے گا نا پھر۔ خیر بس اللہ کرے دنیا میں امن چین رہے، دیکھیں کہیں بھی امن چین نہیں، اب ایسا پھیل گیا ہے یہ فساد کے، کہاں سے کہاں تک پھیل گیا، اور پھر سب افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے جناب، اب کس کمرے سے کون نکلتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں، بڑے مزے کا یہ ہے، یہ دیکھیں پورا اس کا، یہ کمرے ہیں ہمارے، وہ میرے بیگ پڑے ہیں، ایک میں سے نعمان اجاز نکلیں گے، ایک میں سے پرویز صاحب نکلیں گے، ایک میں سے میں نکلی، ایک یہ ہے جی نیچے کا سارا نظارہ ہے، اور یہ ہے ویو۔